آج پورے ملک میں تہلکہ خیز خبروں کا راج رہا۔ یہ تہلکہ خیز خبریں آج صبح آنی شروع ہوئی۔ غیر متوقع طور پہ تقریباً 11:30 بجے کے قریب یہ خبر آئی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ نے آج پہلا از خود نوٹس آئین کی شق 184(3) کے تحت لے لیا ہے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی یہ خبر آئی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس 6 رکنی بینچ نے، جس نے کہ اس معاملے کا خود نوٹس لیا تھا، چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ تہلکہ خیز خبر تھی جو کہ آج تقریباً 12 بجے کے قریب آئی۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے پر وفاقی حکومت، وزارت دفاع اور آرمی چیف کو بھی نوٹسز جاری کر دیے، اور اس طرح سے آج کے دن کی پھر جو تہلکہ خیز آنے والی خبریں تھیں، جو ڈیولپمنٹس تھی، جو ہلچل تھی، جو ایک خبروں کے ماحول میں ایک ہنگامہ تھا، وہ شروع ہو گیا۔ چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں جسٹس مظہر عالم میاں خلیل اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل بینچ نے جیورس فاؤنڈیشن کے وکیل ریاض حنیف راہی کی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف پٹیشن کی سماعت کی۔ سماعت مکمل ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد عدالتی حکم آیا، اور حکم نامے میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے 19 اگست کو اپنے طور پر آرمی چیف کی 3 سال کی نئی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن کے بعد غلطی کا احساس ہوا اور وزیر اعظم نے صدر کو سمری بھجوائی۔ صدر نے 19 اگست کو ہی سمری کی منظوری دے دی، جس کے بعد 20 اگست کو وفاقی کابینہ سے سمری کی منظوری لی گئی۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے میں لکھا گیا کہ اٹارنی جنرل آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع یا نئی تعیناتی کا قانونی جواز فراہم نہیں کر سکے۔ آرمی ریگولیشن کی شق 255 بادی النظر میں ریٹائرمنٹ کے بعد عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ آرمی رولز کے تحت صرف ریٹائرمنٹ کو عارضی طور پہ معطل کیا جا سکتا ہے، مگر حکومت کی جانب سے ریٹائرمنٹ سے پہلے ریٹائرمنٹ کو معطل کرنا گھوڑے کے آگے چھکڑا باندھ کرنے والی بات ہے۔ اور یہ معاملہ جو تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے سامنے رکھا، انتہائی اہم قانونی ثقب سامنے رکھے، اور اس کے ساتھ ہی اس پورے معاملے کے حوالے سے کئی اہم سوالات بھی اٹھائے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے قانونی ثقب گنوانے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ متحرک ہو گئی، اور کابینہ کے آج 2 اجلاس ہوئے۔ حکومت سر جوڑ کے بیٹھ گئی، وزیر اعظم کی قانونی ٹیم، وزیر اعظم نے اس کے علاوہ بھی قانونی ماہرین سے مشورے کیے۔ تقریباً 5 گھنٹے تک مختلف مقامات پر اس سلسلے میں اندھا دھند اور زبردست قسم کا غور خوض ہوا، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اٹھنے والے بحران کا مختلف حوالوں سے حل ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، اور پھر ایک حل تلاش کیا گیا، اور پھر اس کو میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے اب سے تھوڑی دیر قبل وفاقی وزراء شفقت محمود، شیخ رشید اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی بیرسٹر شہزاد اکبر لے کر آئے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو سب سے بڑا اور بنیادی اعتراض تھا آرمی سروسز رولز کے حوالے سے، اس کے ریگولیشن 255 کے حوالے سے، وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس 255 آرمی ریگولیشن کو اس میں ترمیم کر دی جائے، اور یہ ترمیم کی گئی۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اس سلسلے میں قانونی ماہرین کا رائے یہ تھا کہ قانونی اس ترمیم کو ایک آرڈیننس کے ذریعے جاری کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے صدارتی آرڈیننس کی ضرورت ہوگی، اور ابھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ صدارتی آرڈیننس کے بغیر یہ ترمیم کیسے نافذ العمل ہوگی، یا اس سلسلے میں یا وفاقی کابینہ کو از خود یہ اختیار ہے کہ وہ اس میں ترمیم کر دے، یہ ابھی اس میں ابہام باقی ہے۔ مگر آرمی سروسز رول میں ترمیم کے ذریعے اس شق میں لفظ مدت میں توسیع کا اضافہ کیا گیا، اور وفاقی حکومت کو اب آرمی چیف کی سروس کو جزوی طور پر بڑھانے اور عارضی طور پر ریٹائرمنٹ معطل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کا بھی اضافہ کر دیا گیا، اور اس طرح سے یہ اختیار حاصل ہو گیا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے گی، اور آرمی ریگولیشن 255 میں ایک بہت اہم ترمیم کر دی گئی۔ آج معزز عدالت نے یہ آبزرویشن دی ہے کہ ریگولیشن 255 میں، آئین میں نہیں، آئین کی بات نہیں ہے، ریگولیشن 255 میں ایکسٹینشن کا ذکر نہیں ہے۔ تو آج وفاقی کابینہ نے عدالت کی مدد کرنے کے لیے اور معاملات کو کلیئر کرنے کے لیے جو ریگولیشن کا رول 255 ہے
اس میں ترمیم کی ہے، اور اس میں ترمیم کر کے پہلے دو چیزیں تھیں، سسپینشن آف ریٹائرمنٹ، لمیٹیشن آف ریٹائرمنٹ، اس میں ایڈ کیا ہے ایکسٹینشن ان ٹینیور، مدد کرنے کے لیے تاکہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، اور عدالت کی مدد کرنے کے لیے۔ اور وفاقی کابینہ نے آج اجازت دی کہ اس امینڈمنٹ کی تناظر میں جو تبدیلی ہے سمری میں وہ کی جائے، پرانی سمری وڈرا کی جائے اور نئی سمری پرائم منسٹر کو پٹ کی جائے۔ شوکت محمود نے وضاحت کی کہ آئین کی آرٹیکل 243 کے تحت وزیر اعظم کا یہ اختیار ہے کہ وہ صدر کو ایڈوائز کرے، اور اس طریقے پر عمل کیا گیا، اور صدر نے آرٹیکل 243 کے تحت آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی منظوری دی۔ آرٹیکل 243 جو ہے آئین کا، اس کے تحت وزیر اعظم کا یہ اختیار ہے کہ وہ صدر کو ایڈوائز کریں، اور صدر کی ایڈوائز پہ سروس چیف جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ ہو، انکلوڈنگ چیف آف آرمی اسٹاف۔ تو یہ پروسیجر فالو کیا گیا، وزیر اعظم نے ایڈوائز کی پریزیڈنٹ صاحب کو، اور پریزیڈنٹ صاحب نے آرٹیکل 243 کے تحت وہ اپوائنٹمنٹ کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو آبزرویشن سامنے آئی تھی، سپریم کورٹ کی جو آبزرویشن آج اس کے آرڈر میں بھی سامنے آئی تھی، اس میں خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان ان وجوہات کو جان رہا تھا جس کی بنیاد پر چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان خطرات کی بات ہو رہی تھی، اور خاص طور پہ جاننا چاہتی تھی سپریم کورٹ کہ وہ کیا غیر معمولی حالات تھے۔ آج کی وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وفاقی کابینہ کی جانب سے ان وزراء نے اس پریس کانفرنس میں بتایا کہ بھارت بار بار پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، بھارت دریاؤں کا پانی روکنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ غیر معمولی حالات کے مد نظر وزیر اعظم نے فوج کی کمان میں تسلسل کا فیصلہ کیا۔ شوکت محمود کا کہنا تھا کہ سرحدوں پر غیر معمولی حالات کی وجہ سے ایکسٹینشن لی گئی۔ غیر معمولی حالات میں جہاں پہ 1971 کے بعد پہلی دفعہ ہندوستان نے حملہ کرنے کی جسارت کی پاکستان کی سرزمین پہ، بالا کوٹ کے اوپر، اور کارگل کے بعد پہلی دفعہ LOC کو کراس کیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ طیارہ جو تھا ان کا طیارے گرا دیے گئے۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ یہ بھی غیر معمولی صورتحال ہے کہ جس طریقے سے لائن آف کنٹرول پہ اوپر شدید قسم کی ٹینشن ہے اور گولہ باری اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ بھی غیر معمولی بات ہے جس طریقے سے ہندوستان نے کشمیر میں ایک کرفیو نافذ کیا ہوا ہے، جو 100 دنوں سے زیادہ جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور وہ کرفیو نافذ ہے۔ اس چیز کا بھی خدشہ ہے کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ فالس فلیگ یعنی کہ جھوٹا کوئی اپنے آپ پہ، جس طرح پلوامہ کا ہوا تھا کہ جھوٹا حملہ کرا کے ایک بہانہ بنایا جائے جس بہانے سے حملہ کیا جائے۔ یہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہے، لیکن انہی دنوں میں جو ہوا کہ ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہے اور باقی وزراء ہیں وہ پاکستان کو بار بار دھمکیاں دے رہے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے دریاؤں کے پانی کو روکنے کی باتیں بھی شروع کر دی۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں، یہ ایسے غیر معمولی حالات ہیں جو کہ شاید بہت دیر کے بعد ایک ایسی صورتحال بنی۔ تو ان غیر معمولی حالات کے مد نظر پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری آرمی کمانڈ میں ایک تسلسل ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اس بات کا بھی نوٹس لیا تھا کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو کابینہ کا فیصلہ تھا اس میں مکمل طور پہ پوری کابینہ شامل نہیں تھی، اس میں محض 11 کابینہ کے وزراء نے دستخط کیے تھے، گویا کہ جو اکثریت تھی انہوں نے اس پہ دستخط نہیں کیے تھے، اور جس سے یہ تاثر سامنے آ رہا تھا کہ شاید پوری کابینہ اس فیصلے پر
جناب عمران خان کے ساتھ نہیں ہے؟ اس کا جواب دیا شیخ رشید احمد نے۔ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ 11 وزراء نے دستخط کیے اور کچھ وزراء نے نہیں کیے، دی رول اینڈ پروسیجر بڑے کلیئر ہیں کیبنٹ کے کہ جو سرکولیشن کی سمری ہو اس میں جو نہیں لکھتا، انکار نہیں کرتا، اس کو اقرار سمجھا جاتا ہے، اس کو پازیٹیو سمجھا جاتا ہے۔ یہ رول اینڈ پروسیجر ہیں، یہ آج کے نہیں ہیں۔ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی نوٹس جاری کیا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو اب ریپرزینٹ کریں گے سابق وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم، جن کے بارے میں آج اسی پریس کانفرنس میں اطلاع دی گئی کہ انہوں نے فوری طور پہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور کل وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی وہ وکالت کریں گے، حکومت کی وجوہات بیان کریں گے، ٹھوس وجوہات جن کی بنا پر لازم ہوا تھا حکومت پہ وزیر اعظم عمران خان پر کہ وہ جنرل باجوہ کو ایک اور ٹرم کے لیے ایکسٹینشن دے۔ آج اس کی اطلاع بھی اسی پریس کانفرنس میں دی گئی۔ فروغ نسیم صاحب نے مستعفی ہو گئے ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور فروغ نسیم صاحب صبح قمر جاوید باجوہ صاحب کا کیس لڑیں گے۔ کیبنٹ نے انہوں نے آج استعفیٰ دیا۔ پاکستان کے لاء منسٹر کی حیثیت سے، ایم کیو ایم کے ایک اتحادی وزیر ہونے کی حیثیت سے عمران خان کے ساتھ اور اس کیبنٹ کے ساتھ ان کی بڑی خدمات ہیں، لیکن وہ خدمات انہوں نے پس پشت رکھ کر آج اپنا کیبنٹ میں استعفیٰ دیا عمران خان کو۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آج ہنگامہ خیز خبروں کا دن تھا، اس کی ابتدا کل ہوئی تھی، جس کے حوالے سے یہ بات دلچسپ ہے کہ ان کی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف کل سپریم کورٹ پہ کسی وقت ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی جس کو بینچ نمبر 1 کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا، اور آج سماعت کی ابتدا ہو گئی اس کی۔ آج صبح ہی پہلا کیس یہ لگا تھا اور درخواست گزار کی جانب سے اچانک یہ پٹیشن سامنے آئی کہ وہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں اور اپنی درخواست کو واپس لیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہاتھ سے لکھا ہوا ایک جو کاغذ تھا وہ چیف جسٹس کے سامنے رکھا گیا۔ چیف جسٹس نے اس کو مسترد کیا اور پھر اس معاملے کو آرٹیکل 184(3) میں کنورٹ کر دیا، از خود نوٹس لے لیا چیف جسٹس آف پاکستان نے، اور اس طرح سے آج کے پھر اہم ترین خبروں کی، تہلکہ خیز خبروں کی ابتدا ہو گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس موقع پہ موجود تھے ہمارے سینئر کارسپونڈنٹ عدیل وڑائچ، جو کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عدیل وڑائچ صاحب۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جناب آصف سعید کھوسہ نے اپنے پورے ٹرم میں کوئی بھی از خود نوٹس نہیں لیا، یہ پہلا از خود نوٹس ہے، اور وہ بھی پہلے سے ان کا سوچا ہوا نہیں تھا۔ اچانک انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کو 184(3) میں کو وارنٹوں میں تبدیل کر دیں گے۔ پہلے تو یہ بتائیے یہ حنیف راہی صاحب ہیں کون، کل کس وقت ان کی یہ پٹیشن داخل ہوئی اور اس کا پس منظر کیا ہے، اور پھر یہ آج صبح یہ سب سے پہلے یہ آج مقرر بھی ہوئی اور سیر رکنی بینچ نے اس کی سماعت بھی شروع کی۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیجئے حنیف راہی صاحب کی اس پٹیشن کے حوالے سے، پھر ہم آج کی سماعت کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے۔ جی کامران صاحب، جو ریاض حنیف راہی ہیں یہ ایک ہیبیچول لیٹیگنٹ ہیں، ان کی کئی درخواستیں اس طرح کے جو عوامی اہمیت کے معاملے ہوتے ہیں مختلف عدالتوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جب یہ درخواست دائر کی گئی اور گزشتہ روز یہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی تو سماعت اس کی شروع ہونے تک یعنی آج صبح 10 بجے تک کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ اچانک ان کی جانب سے ایک سادے کاغذ پر یہ درخواست آئے گی عدالتی عملے کے پاس کہ وہ اس کیس کو وڈرا کرنا چاہتے ہیں۔ کہ یہ حنیف راہی صاحب کی جو بھی شہرت ہے وہ تو ایک الگ پورا معاملہ ہے، لیکن جو درخواست انہوں نے دائر کی وہ مطلب کہا ہی جاتا ہے، جو عدالتی ماہرین ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے منظور ہونا اور درخواست دائر ہونا اس میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے، مینٹینیبلٹی ہوتی ہے، اس کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں یا اس کا بہت ایکسٹینسو جو ہے وہ ریویو ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے نا کہ اتنی مدلل انہوں نے درخواست پیش کی کہ وہ گھنٹوں میں اپروو ہو گئی اور آج وہ پھر اس پہ سماعت بھی شروع ہوئی۔ جی بالکل، اس درخواست کا سماعت کے لیے مقرر ہونا بہت سے لوگ جو عدالت کو کور کرتے ہیں ان کے لیے حیرانی کا باعث تھا کہ اتنی جلدی یہ مقرر ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے مقرر ہوئی۔ لیکن جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو بتایا گیا عدالتی عملے کی جانب سے کہ وہ وڈرا کرنا چاہتے ہیں اس معاملے کو ایک سادے کاغذ پر۔ اچھا یہ بتائیے یہ بتائیے کہ حنیف راہی آج تھے جب یہ سماعت شروع ہوئی کمرہ عدالت میں؟ دلچسپ بات یہ ہے کامران صاحب کہ وہ عدالت کے احاطے میں موجود تھے،
لیکن وہ کورٹ روم نمبر 1 میں نہیں آئے، وہ صحافیوں کے کمرے میں جا کے بات چیت کرتے رہے، وہ عدالت کے احاطے میں بیٹھ کے بات چیت کرتے رہے، لیکن وہ عدالت میں نہیں آئے۔ لیکن عدالت نے یہ کہہ کر ان کی یہ درخواست مسترد کر دی کہ ایک تو اس کے اوپر کوئی بیان حلفی نہیں ہے، اس پہ اوپر کوئی تاریخ نہیں ہے، وہ خود پیش نہیں ہوئے اور عدالتی عملے کو یہ دی گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد عدالت نے اس معاملے کو 184(3) میں جب کنورٹ کیا تو کمرہ عدالت میں موجود اچھا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب اس طرح کا ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے، تو آج عدالت کے اندر رش بھی بہت کم تھا، روٹین کے کیسز چل رہے تھے، تو جو جرنلسٹ لوگ اس کو جو کور کر رہے تھے تو وہ بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب درخواست آئی ہے، لیکن جب عدالت نے یہ کہا کہ ہم اس کو آرٹیکل 184(3) کے تحت سننے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی خبر بن گئی۔ اس کے درمیان ظاہر ہے کہ یہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کے پورے ٹینیور کی سب سے بڑی خبر تھی جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا ہم از خود نوٹس لے رہے ہیں، 184(3) کی ہم کارروائی کرنے جا رہے ہیں، تو یقیناً اچھا اس میں کوئی وقفہ نہیں آیا، یعنی کہ یہ اس سماعت میں کوئی وقفہ نہیں آیا اور درخواست آئی مبینہ طور پہ کمپلیننٹ کی جانب سے، پٹیشنر کی جانب سے کہ میں وڈرا کرنا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں آپ وڈرا نہیں کر سکتے، اور 184(3) کی کارروائی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی وقفہ نہیں آیا، کنٹینیوس ہوا اور اس کے بعد اس میں جو آبزرویشنز آئی اور پھر آرڈر آ گیا۔ کامران صاحب یہ تقریباً 1 گھنٹے کے قریب سماعت چلی ہوگی اور اس 1 گھنٹے کے قریب چلنے والی سماعت میں اٹارنی جنرل ہی روسٹرم پر موجود رہے اور عدالت نے ان سے یہ جو ایکسٹینشن ہوئی ہے اس سے متعلق ریکارڈ بھی آج ہی طلب کیا، وہ پیش کیا گیا۔ اٹارنی جنرل کی معاونت سے وہ جو سارے ڈاکومنٹس تھے جو ایکسٹینشن کے سارے معاملے میں سرکولیٹ ہوئے، منظوری ہوئی، سمری ہوئی، عدالت نے اس کو اسی 1 گھنٹے کے درمیان بیٹھ کر پڑھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور اسی بنیاد پر پھر وہ کوسچننگ شروع ہو گئی اور اسی کوسچن کی بنیاد پر بنیادی طور پر 4 اہم سوال ہیں جو اس کیس میں کل حکومت نے اپنا اس کیس کو لڑنا ہے۔ اس میں سے جو 3 سوال ہیں وہ قانونی نوعیت کے ہیں جس کو حکومت نے کسی نہ کسی طور پر آج ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں ایک ریگولیشنز میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اب ایک اہم سوال جو ہے وہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں جس وجہ پر دی گیا ہے، اور اس کے لیے فاروق نصیر صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے، وہ وجوہات بیان کریں گے حکومت کی جانب سے بھی اور ظاہر ہے کہ وہ ریپرزینٹ کریں گے جنرل باجوہ کو۔ جی کامران صاحب اس میں جو پروسیجرل جو فلاز تھے وہ بھی دور ہو گئے، لیکن جو سب سے اہم نقطہ جو کہ سب سے آخری نقطہ ہے علاقائی سیکیورٹی سے متعلق، اس میں جو فیصلے میں چیز لکھوائی گئی ہے اس میں فاروق نسیم کو اب کل اس حوالے سے مطمئن کرنا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں اس کو انسٹیٹیوشن دیکھتا ہے، کوئی ایک شخصیت نہیں دیکھتی، ایک انسٹیٹیوشن جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی بات آرڈر میں لکھ دی گئی کہ کل کو کوئی اور شخص بھی علاقائی سیکیورٹی کو، نیشنل سیکیورٹی کو بنیاد بنا کر اس میں پھر ایکسٹینشن جو ہے وہ لے سکتا ہے، باقاعدہ یہ عدالتی فیصلے کا حصہ ہے۔ اور اسی حوالے سے جب آج عدالت اس نوٹیفیکیشن کو معطل کرنے جا رہی تھی تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ اب نوٹیفیکیشن معطل نہ کریں، کل اس کیس کی دوبارہ سماعت ہونی ہے۔ تو عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چونکہ ابھی ٹینیور میں 2-3 روز باقی ہیں تو ایسے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو معطل کر دیا جائے۔ تو اس میں چونکہ جنرل باجوہ بہت شکریہ عدیل بڑائی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب اس سلسلے میں ہم حکومت کی رائے جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی کو اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت نے اس معاملے کو گراسلی مس ہینڈل کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حکومت کی ٹیم کی، جو وزیر اعظم کی ٹیم تھی، اس کی زبردست نااہلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا یہ فیاسکو پیدا ہوا ہے، ایک بحران آج پیدا ہوا ہے۔ اس کی وجوہات جانتے ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں شیئر کریں گے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کابینہ کے متحرک رکن ہیں، خود قانون دان ہیں، جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آج کیا آپ لوگ، آپ کے ساتھی، وزیر اعظم حیران پریشان برہم نہیں تھے کہ یہ کس طریقے سے یہ مس ہینڈل ہوا ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ، جس طرح سے آج سپریم کورٹ کو اس پہ کارروائی کرنی پڑی، پھر جو احکامات آئے، جو ایک باقاعدہ ایک بحران فیاسکو آج پیدا ہوا، اس پہ آپ لوگوں کو کچھ جو متعلقہ لوگ تھے ان کو کوئی برہمی کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حیران پریشان تو ضرور ہوئے ہیں۔ فرینکلی جو اختیار ہے پرائم منسٹر کا، کابینہ کا اور پریزیڈنٹ کا وہ بالکل واضح ہے۔
وہ آرٹیکل 43 میں بھی واضح ہے، وہ رول 255 جو آرمی ایکٹ ہے اس میں بھی واضح ہے. اور یہ فیصلہ کرنا کہ اس وقت سیکیورٹی سچویشن کیا ہے اور یہ کہ اس سیکیورٹی سچویشن کے مطابق فیصلے کیا لینے ہیں، یہ بہرحال وزیر اعظم کا اور کابینہ کا اختیار ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صدر پاکستان ہوں، پرائم منسٹر صاحب ہوں یا وفاقی کابینہ ہوں، وہ بالکل یکسو ہیں، یکجا ہیں اس فیصلے میں کہ جنرل قمر باجوہ صاحب جو ہیں ان کو جو توسیع دی ہے مدت میں وہ بالکل ایک آئینی معاملہ ہے، اور اس کو ہم نے جو اختیار استعمال کیا ہے، لیکن جو طریقہ کار استعمال کیا گیا اس کا جو راستہ تجویز ہے کیا گیا اور جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا، اور یہ کافی عرصے سے آپ کو پتا ہے کہ پورے اب میڈیا پہ تو یہ چیزیں نہیں آتی، سوشل میڈیا میں اس کی بے پناہ چہم گوئیاں تھی کہ یہ مس ہینڈل ہو گیا ہے، اس طریقے سے اس کو نہیں ہونا ہے. دیکھیے اس میں جو معاملہ ہے کہ جو نوٹیفیکیشن جس طرح سے آج سپریم کورٹ نے جو آبزرویشنز دی ہیں یا جو معاملہ جو ہے وہ آیا ہے اس کے اوپر وضاحت کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو مکمل اگر آپ دیکھیں جو تھریڈ ہے پیپرز کی تو اس میں دیکھا جائے تو یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں مس ہینڈل ہوا جس طرح سے کہ میڈیا میں آ رہا ہے، اور جو تمام کوڈل فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کی گئی ہیں. لیکن اس بحث میں پڑے بغیر کہ کیا معاملہ ہوا اور کیا نہیں ہوا، آج بہرحال اس کو نوٹیفیکیشن کو وڈرا کر کے، اور جو ایک یہ معاملہ تھا کہ جو رول 255 ہے اس کے اندر ایکسٹینشن کا لفظ مینشن نہیں ہے، وہ کابینہ نے عدالت کے جو حکم ہے اس کی صراحت میں یہ ورڈ جو ہے وہ بھی ڈال دیا ہے. تو جو پروسیجرل معاملات ہیں وہ بہرحال اب مکمل ہو گئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو کرائسس ہے، یہ ذرا ایک بہت امپورٹنٹ قانونی سوال ہے کہ جو آرمی ریگولیشن 255 میں ترمیم کی گئی ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے، کیا کابینہ از خود ریگولیشن میں ترمیم کر سکتی ہے اور اس کے لیے کسی آرڈیننس کی، کسی قانون سازی کی، کسی اپروول کی ضرورت نہیں ہے؟ یا یہ ذرا بتائیے گا اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا، یہ ترمیم قابل نافذ العمل کیسے ہوگی قانونی طور پہ؟ جی دیکھیے، جس طریقے سے قانون سازی ہے اس کے مختلف درجے ہیں. مثال کے طور کے اوپر سب سے بڑا قانون جو ملک کا ہے وہ آئین ہے. آئین کے اندر امینڈمنٹ کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے پارلیمان کی، اور تبھی اس میں ترمیم ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی لیجسلیشن، یعنی قانون سازی، ایکٹس ہو گئے. یہ جو ہے سادہ اکثریت سے پارلیمان اس کو پاس کرتی ہے. پھر تیسرا جو لیجسلیشن ہے وہ ایکٹس کے نیچے رولز بنانا ہے، وہ حکومت کا کام ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کابینہ. سو فیڈرل گورنمنٹ یہ جو چونکہ رولز میں امینڈمنٹ ہے، ایکٹ میں امینڈمنٹ نہیں ہے، لہٰذا یہ اختیار وفاقی کابینہ کا ہے. اور وفاقی کابینہ نے اپنا وہی اختیار استعمال کرتے ہوئے آج جو رول 255 ہے اس میں ترمیم کی، ایکسٹینشن کا ورڈ ڈالا، اور اب وہ میرا خیال آپ سے کچھ دیر بعد یہ پبلش ہو جائے گا اور وہ قانون کا یعنی رولز کا حصہ بن جائے گا. گویا اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کی منظوری ضروری نہیں ہے، اس کے لیے یہ قانون سازی کے زمرے میں یا قانون کی ترمیم کے زمرے میں یہ بات نہیں آ رہی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ رولز کی ترمیم ہے جو کہ کابینہ کا اختیار ہے، اور کابینہ نے اپنا وہی اختیار استعمال کیا. یہ فیصلہ کیسے ہوا کہ فروغ نسیم صاحب وزارت قانون سے استعفیٰ دیں اور آرمی چیف آف آرمی سٹاف کو وہ ریپرزینٹ کریں؟ اس کی وجوہات بتائیے گا. دیکھیے، ایک تو یہ تھا فرینکلی کہ ہم ایمفیسس بتانا چاہتے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر ہمارا ایک ایمفیسس کتنا ہے، ہمارا زور کتنا ہے، اور ہم کتنے کمیٹڈ ہیں اپنے اس فیصلے کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ملازمت میں توسیع کا. اور جو سب سے اعلیٰ ترین ہمارے جو لیگل آفیسر ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ خود عدالت میں پیش ہوں، اور اس سے ایک یہ جو کمٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی اس کا اظہار ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر فروغ نسیم جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں پاکستان کے لا منسٹر ہونے کے علاوہ ایک نامور وکیل بھی ہیں، اور آئین کے اوپر ان کی جو دسترس ہے اور جو رولز کے اوپر ان کی دسترس ہے اس سے فائدہ اٹھانا بھی جو ہے وہ ایک اہم تھا. اور اس سے ایک یہ بات جانی بھی ضروری تھی کہ حکومت اپنے اس فیصلے کے اوپر بالکل کھڑی ہے، اور جب ہم نے جو سپریم کورٹ نے جو اعتراضات کیے ہیں وہ بھی اب ہم نے دور کر دیے ہیں. تو ہم چاہتے یہی ہیں کہ یہ جو
جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہوا ہے اس کو یقینی طور کے اوپر، اور دیکھیے یہ دوسرا یہ سیکیورٹی کا پرابلم ہے. جو فوج ہے یہ کوئی کنسلٹیٹیو ادارہ نہیں ہے، اس کے اندر مشاورتیں نہیں ہوتی. آرمی چیف انسٹیٹیوشن ہے، خود ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور تمام فوج جو ہے وہ اس انسٹیٹیوشن کو دیکھ رہی ہوتی ہے، آرمی چیف کو دیکھ رہی ہوتی ہے. سو یہ جو کرائسس ہے یہ کوئی صرف ایک شخص کا معاملہ نہیں ہے، ایک ادارے کا معاملہ ہے. اور جو پاکستان کی فوج ہے اس وقت جو بارڈر کے اوپر جو سچویشن جاری ہے، جو حالات ہیں اس میں اس جو معاملات ہیں پاکستان کی فوج سے متعلق، ان کے اوپر حکومت کو بہت سیریسلی جو کنسرن ہے وہ ہے. اور یہ بھی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تمام حالات جس کی آپ نے آگاہی کی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک یکجہتی ہو، پاکستان میں جو تمام ادارے ہیں، جو تمام اگر تمام سیاسی جماعتیں نہیں ہو سکتی تو تمام ادارے تو ایک جگہ اکٹھے ہوں، ان میں زبردست ایک یگانگت نظر آئے. آپ نے دیکھا کہ اس آج جو کچھ ہوا وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو بیک گراؤنڈ میں جو نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، جس انداز سے وزیر اعظم برہم ہوئے، جس انداز سے انہوں نے مخاطب کیا چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کو، آنے والے چیف جسٹس گلزار کو، اور ان سے کہا کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، بڑوں کے لیے الگ انصاف، چھوٹوں کے لیے الگ انصاف. عام طور پہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ میجر پرووکیشن تھی جو پرائم منسٹر نے کی، اور یقیناً ظاہر ہے کہ اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں اس قسم کی گفتگو کے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم جو پولیٹیشینز ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، ان کے اندر ایک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، وہ بات بھی کر سکتے ہیں، اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، وہ باہر بھی اپنا اختلاف رائے ایکسپریس کر سکتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا. فوج اور جوڈیشری کے جو لوگ ہیں ان کا جو ڈسپلن ہے وہ سیاستدانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. وہاں پر یہ سہولت میسر نہیں ہے جو پولیٹیشینز میں یا پولیٹیکل پارٹیز کو میسر ہے، کہ اگر ہم آپس میں لڑ بڑ بھی لیں گے تو فرینکلی ہمیں کوئی ہماری صحت پہ بہت اثر نہیں پڑتا. تھینک یو ویری مچ. جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہے.